بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بریگیڈیئر میجر جنرل شاہد صاحب، وائس چانسلر ڈاکٹر نعیم صاحب، colleagues from different government departments, faculty members, students, youth, السلام علیکم. میرے سے آنے سے پہلے میرا خیال ہے کافی انفارمیشن آلریڈی شیئر ہو چکی ہے، اور یقیناً اتنی زیادہ انفارمیشن کو ڈائجسٹ کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا. اچھا ویژن تھا پلان فار پاکستان کا جو بریگیڈیئر میجر جنرل شاہد صاحب نے پیش کیا، اور یقیناً اس کے اندر ایک بڑا اچھا ایسپریشن تھی اور ایک ہوپ تھا پاکستان کے لیے، اور اس امید کے ساتھ کہ جو انہوں نے کہا ہے، اور یقیناً ایک دن ہو کہ ہم سارے اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا $1 $280 کا ملے، اس کے اگینسٹ ہمیں $280 ملے. اور آج کل جو ہم IMF کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کل IMF یا کسی اور ملک کو ہمارے پیچھے دوڑنا پڑے. لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت ساری محنت، بہت سارے سسٹمز کے اندر ہمیں درستگی لانے کی ضرورت ہے. ہمارے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جس ادارے کا جو رول بنتا ہے، اس ادارے کو ان ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو یا ان لوگوں کو جو اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، یقیناً ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. یوتھ ہمارا ایک بڑا سرمایہ ہے پاکستان کا، یقیناً وہ فیوچر ہے پاکستان کا، اور اکیڈمک یونیورسٹیز یا اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کے اندر وہ بریڈ کرتے ہیں. تو ٹرانسفارمیشن آف نالج ان یوتھ کے اندر انکلکیٹ کرنا، ان کی کیپیسٹیز بلڈ کرنا، ان کے نئے انوویٹو جو ایکسپیرینسز ہیں یا جو بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنا یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے کافی اچھی ایک بریگیڈیئر وقار صاحب نے GIS بیسڈ ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بڑا اچھا انہوں نے سسٹم پیش کیا، اور یقیناً تمام لوگ پرٹیکولرلی جو ریسرچر ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئی ہوپ کہ اٹس فری اینڈ اوپن ایکسیس سسٹم، تو یقیناً اس کو ہم دیکھیں گے. اور کچھ ریزلٹس جو انہوں نے شیئر کیے جو پرٹیکولرلی فارسٹری ریلیٹڈ تھے مالاکنڈ کے ایریا کے اندر، تو یقیناً وی کین سی دا ڈفرنس کہ جی 2015 میں ایک ڈفرنٹ سچویشن تھی، اور 2022 یا اس وقت جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس میں فرق تھا. چونکہ آج کا یہ پروگرام ورلڈ انوائرمنٹ کے ڈے کے حساب سے ہے، اور ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے ریسٹوریشن. ڈیزرٹیفیکیشن اور ڈراؤٹ کو بیسیکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے. پاکستان کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یا جو کلائمیٹ ون آف دی 7 موسٹ ولنریبل کنٹریز پاکستان کا شمار ہوتا ہے. اس کا کوئی ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ ترقی کر لی ہے یا ہم اس کا کاز ہے، لیکن اسٹل وی آر موسٹ ولنریبل، دو کہ ہماری کنٹریبیوشن ٹو گرین ہاؤس گیس ایمیشن از لیس دین 1%، لیکن ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. 2022 کے اندر جو فلڈس ہوئے اس کے اندر ہم نے خود دیکھا کہ تقریباً 1/3 آف آور کنٹری واز انڈر واٹر، اور 1700 جانیں گئیں. ہمارا تقریباً 40 بلین، مور دین 40 بلین کا لاس ہوا تھا.
اور یقیناً اس کا ریزن یہی تھا کہ ہمارے جو ایک تو بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ رین فالس ہوئیں اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. پاکستان ایک لو فارسٹ کور کنٹری ہے اور اس کا ایک ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو موسٹ آف دی پارٹ آف دی کنٹری از ایرڈ. ہم ایرڈ زون میں رہتے ہیں. پانی ہمارا بڑا مسئلہ ہے. اگر پانی ہمارے پاس اویلیبل ہو جائے تو یقیناً ہم بہت سارے ایریاز کو ریفورسٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ٹری کور کے اندر لا سکتے ہیں. لیکن چونکہ مور دین 70% ہمارا جو کنٹری ہے وہ ایرڈ لینڈ کے اندر فال کرتا ہے تو پانی از بڑا لمیٹنگ فیکٹر ہمارے لیے. اور ساتھ ساتھ جو واٹر کی اویلیبلٹی ہے, جو ایگزسٹنگ واٹر, میجر صاحب نے بھی اپنے بتایا تھا کہ جی 148 ملین میٹر کیوب تھا پاکستان میں جب ہم انڈیپینڈنٹ ہماری ہوئی تھی اس وقت. لیکن چونکہ پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے اور پاپولیشن جیسے جیسے بڑھ رہی ہے, اسی لیے واٹر اسکیسٹی, تو وی آر گوئنگ واٹر اسکیس کنٹری, مطلب فرام واٹر اب اسکیسٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو یقیناً واٹر ایک ایسا ایک ایلیمنٹ ہے جس کو یقیناً ہم نے اپنے ذہن میں رکھا ہے. واٹر کی جتنی بھی ایفیشینٹ یوز کر سکتے ہیں, پرٹیکولرلی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے ایگریکلچر میں, انڈسٹری میں, یا ایون ہاؤس ہولڈ یوزز پہ. وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. واٹر کو یقیناً ہم ری یوز بھی کر سکتے ہیں. جو ویسٹ واٹر ہے پرٹیکولرلی ان کو اگر ہم ری یوز کر سکیں تو وہ بھی اس کے لیے نہیں کہ ایگریکلچر ہم اس سے کریں, لیکن ٹریز ہم اس کے یقیناً لگا سکتے ہیں. اور ٹری لگانے کا نہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی فورسٹری یا ٹری کور کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ اس کا امپیکٹ اوور آل اکانومی میں ہوگا. منسٹری آلریڈی کچھ انیشیٹو کر رہی ہے جو الائن ٹو گرین پاکستان, جو پلان فار پاکستان یا گرین پاکستان انیشیٹو ہے اس کے ساتھ الائنڈ ہے. ایک گرین پاکستان پروگرام ہے جو 2016 سے چل رہا ہے اور ابھی کنٹینیوئنگ ہے, اور اس کا ٹارگیٹ ہے 10 بلین ٹریز لگانا پاکستان کے اندر. ابھی تک ہم اس میں مور دین 2 بلین پلانٹس لگا چکے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پروگرام مزید آگے بڑھے گا اور ہمارے ملک کے اندر درختوں کا یا ٹری کور یا فارسٹ کور اس کو ہم انہانس کرنے میں مدد دے گا. تو بہت ساری چیزیں کرنی ہیں, اور کاربن ایک نئی فیلڈ ہے. درخت لگائیں, اس سے جو کاربن سیکویسٹر ہوتی ہے وہ آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی, اور اس کے اگینسٹ آپ کو پیسے مل سکتے ہیں. سندھ نے آلریڈی اس میں کچھ مینگرووز پہ کاربن کریڈٹس آلریڈی انہوں نے جنریٹ کیے ہیں اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ چکے ہیں. اور اسی طرح سے اور صوبے بھی اپنے اپنے طور پہ جو فارسٹ ریلیٹڈ کاربن ہے اس کو کس طرح سے تھرو ریفورسٹیشن اور ایفورسٹیشن کے اپنے پروجیکٹس ڈیزائن کر رہے ہیں, جو کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے مزید ایونیوز کریٹ کریں گے ٹو جنریٹ کاربن کریڈٹس اور ارن انٹرنیشنل فورن ایکسچینج. بہت ساری باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں, لیکن مجھے 3 مرتبہ جو ہے نا سلائیڈ دکھائی گئی ہے کہ ٹائم چونکہ شارٹ ہے, تو اس لیے میں اپنی اسپیچ کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ ہم سارے مل جل کے اس ملک کی ترقی لیے کوشاں رہیں گے. تھینک یو.